بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے جس میں لفظ کافر کا ڈسکرپشن ہے کہ کافر کہتے کس کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ پولیس گری کرو یا نہ کرو، یہ جو ہے مطلب انکار کرنا اور یہ نہیں عمل کرنا، اور یہ جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ اب آئیے دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں پر کتاب کا ذکر ہے، تو ابھی جو آخری جو امت ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ تو ایک زبردست کتابی شکل میں احکام کو نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ احکام کو پیجز کی شکل میں نازل کر کے اس کو کتابی شکل دے کر ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو کتاب پر عمل نہیں کرنا اور اس پر شک و شبہات رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ جو ہے ہمارے مطلب زندگی میں ہیلپ نہیں کرتی ہے، ہاں۔ اور پھر غیب، یعنی کہ جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے، مطلب ہمارے آنکھوں سے نہیں دیکھی وہ چیز ہے لیکن ہمارے آنکھوں سے نہیں دیکھی، جیسا غیب کی چیزیں ہیں۔ تو غیب کی چیزوں پہ یقین نہیں کرنا، یعنی کہ جیسے کہ دوزخ اور جنت ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو ایک انسان کرتا ہے، یعنی کہ غیب کے چیزوں پہ یقین نہیں کرتا ہے اور پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ یقین کرنا، یعنی کہ پھر بعد میں اور اپنا وقت نہیں نکال پانا صلاۃ کے لیے، کیونکہ صلاۃ ایک علاج ہے، اس کا ڈسکرپشن میں نے پہلے ہی دے دیا ہے کہ صلاۃ ایک علاج ہے۔ تو اب اس وقت نہیں نکالنا اور اپنے جو بھی مال کماتا ہے اس مال کے اندر غریبوں کا حصہ نہیں رکھنا، اور پھر جو دوسرے 1,24,000 پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہے، ان کو نزول کردہ چیزیں ہیں، ان کے واقعات ہیں، اس کو ڈینائی کرنا، کہنا کہ نہیں میں ایک ہی پیغمبر کو مانوں گا، ایک ہی پیغمبر کے حساب سے میں زندگی چلوں گا اور باقی پیغمبر کو نہیں مانوں گا۔ دیکھیں آپ نے ماحول میں دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف رام اوتار کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ جیزس کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح وہ خود اپنے آپ میں ایک فرقہ واریت کو جنم دیتے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ لیگلی فرقہ واریت یا مذہب کا سہارا لے کر فرقہ واریت کو جنم دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کافر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان الذین کفروا، اب ان چیزوں پہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں، یہاں پر صاف صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ جد و جہد کرنی ہوگی، یعنی کہ جد و جہد جاری رہے گی آپ کی ان کے ساتھ، یہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیاروں بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ کو جو ہے ثبوت کے ساتھ لفظ کافر کا ڈیفینیشن بتایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتائیے کہ یہاں پر نان مسلم بول کر کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک انسان جو قانون کو نہیں مانتا، قانون پہ نہیں چلتا۔ قانون پہ چلنے کے لیے دو چیز ہونی چاہیے، ایک ہونی چاہیے کہ آپ کا دماغ مطمئن ہو کہ مجھے یہ قانون پہ چلنا ہے، اور ایک دوسری چیز جو فزیکل اپیرنس ہے، فزیکل اپیرنس میں بھی آپ کو چلنا ہے، یعنی کہ انورڈ بھی آؤٹ ورڈ بھی، دونوں بھی۔ تو جو انسان قانون کو نہیں مانتا اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ نان مسلم مسلم کے لیے نہیں کہتے ہیں۔